خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات گرامی، آیت نمبر 56 سورۃ الذاریات 37واں پارہ اللہ کریم کی توفیق سے میں نے تلاوت کیا، آپ نے سنا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بہت زیادہ سمجھنے والی آیت ہے یہ، اور قرآن مجید کے اندر انسان کا جو خطاب کیا گیا ہے، یعنی قرآن کا ایک موضوع ہے اور وہ موضوع انسان ہے، یعنی جو باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں انسان کے متعلق ہیں، تو ہر چیز کا ایک مقصد ہے، کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے۔ مجھے اللہ نے کیوں بنایا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پہاڑ اللہ نے کیوں بنائے؟ آسمان اللہ نے کیوں بنائے؟ زمین کیوں بنائی؟ میرے ہاتھ کیوں بنائے؟ میری آنکھیں کیوں بنائی؟ یہ ساری چیزیں تقاضا کرتی ہیں کہ ہم دیکھیں یہ کیوں بنائی گئی ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی پنکھا بنایا گیا ہے ہوا کے لیے، اگر ہوا نہ دے تو مقصد تو ختم ہو گیا۔ گھڑی بنائی گئی ہے ٹائم کے لیے، اگر ٹائم نہ دے تو مقصد ختم ہو گیا۔ سورج بنایا گیا روشنی کے لیے، اگر روشنی نہ دے تو مقصد ختم ہو گیا۔ یعنی آپ کسی ایک چیز کا نام لیتے جائیں تو آپ کو اس کے تخلیق کا ایک مقصد نظر آئے گا۔ اب ذرا غور کرنا کہ اللہ کریم نے جتنی تخلیق ہے اس کی، جس کو ہم جانتے ہیں یا جس کو ہم نہیں جانتے، کلہم، جتنی تخلیق ہے اس میں ہر چیز کا ایک مقصد ہے، اور اس ساری تخلیق میں سب سے شاہکار، ماسٹر پیس اور سب سے اعلیٰ درجے کی جو ذات ہے وہ حضرت انسان ہے۔ اگر ہر چیز کا مقصد ہے تو انسان کا پھر مقصد کیا ہے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کیوں اللہ نے بنایا؟ اس کی کوئی ضرورت تھی؟ نہیں۔ اس کی کوئی مجبوری تھی؟ نہیں، اس کی کوئی مجبوری نہیں تھی، اس نے بنایا۔ حالانکہ انسان کی ہم دیکھیں تو اللہ کریم نے فرشتوں کو بنایا، اس کے بعد جنوں کو، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ انسانوں کو بنایا۔ اگر عبادت ہی مقصد تھا تو وہ تو فرشتے کافی ہیں، وہ تو فرشتے عبادت کرتے ہیں اللہ کی۔ انہوں نے خود کہا تھا یا اللہ انسان کو نہ بنا، ہم کافی ہیں۔ یسبح بحمدک ونقدس لک، ہم کافی ہیں تیری عبادت کے لیے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، انی اعلم ما لا تعلمون۔ اس کی تخلیق کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ ہم نے یہ آج تلاش کرنا ہے کہ وہ مقصد کیا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت مقصد ہے، اور کوئی مقصد نہیں انسان کی تخلیق کا، اور ہم نے وہی ایک چیز جس کے لیے ہمیں بنایا گیا تھا وہ چھوڑ دی ہے۔ اب دیکھنا نا کہ کوئی چیز آپ بناتے ہیں، اس کا مقصد ہوتا ہے، اس لیے اس کو بناتے ہیں، لیتے ہیں، خریدتے ہیں، وہ مقصد پورا نہ ہوتا، آپ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ اے انسان ذرا غور کر، تجھے جو اللہ کریم نے ارشاد بنایا ہے تو اس کا مقصد ہے کیا؟ اس کا مقصد قرآن پاک کے سائد میں بیان فرما رہا ہے، وہ صرف عبادت ہے اور کوئی کام نہیں ہے۔ اچھا آپ کہیں جی ہم نے وہ جو صبح سے شام تک مزدوری کرنی ہے، دکانداری کرنی ہے، ہم نے کھیتی باڑی کرنی ہے، ہم نے جو جتنے ہم کام ہم نے چھیڑ رکھے ہیں تو وہ کون کرے گا؟ اگر ہم نے عبادت ہی کرنی ہے تو ان چیزوں کی ضرورت کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، اللہ کریم نے فرشتوں کو بنایا، انہیں کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں کھیتی باڑی کی ضرورت نہیں ہے، انہیں دکانداری کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے باوجود زندہ ہیں، اور اس کے باوجود ان کی تمام ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ کریم نے جو دنیا پہ بھیجا تو اس میں اپنے محبوب کو صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے محبوب کو سامنے کر دیا کہ ذرا دیکھنا میرے محبوب کی ادائیں جو ہیں
میرے محبوب کا اٹھنا ایسے اٹھو گے، میرے محبوب کا سونا ایسے سو جاؤ گے، میرے محبوب کی طرح تجارت کرو گے، دکانداری کرو گے، جو کچھ تم کرو گے میرے محبوب کو دیکھ کر کرو گے تو تمہارے سارے کام عبادت بن جائیں گے۔ یعنی صرف تم نے یہ دیکھنا ہے، میں یہ تلاوت کر رہا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں اللہ کا پاک کلام، کوشش کر رہا ہوں کہ یہ آپ تک پہنچ جائے، اور اگر پہنچا ہوا ہے تو مزید اس میں نکھار آ جائے۔ میری کوشش، کیا یہ میرا مقصد اپنی ذات کی تشہیر ہے یا سنت مصطفیٰ ہے؟ اگر اپنی ذات کے لیے تو قرآن پڑھنا بھی عبادت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اگر پیارے محبوب کی سنت سمجھ کے کر رہا ہوں تو میری غلطی بھی کوئی ہوگی تو اللہ اس کو عبادت میں شمار کرے گا، کیونکہ میرا مقصد جو ہے وہ محبوب کی سنت کو ادا کرنا ہے۔ اس میں کمی کجی رہ گئی تو اللہ معافی عطا فرما دے گا۔ اسی طرح آپ مسجد میں آئے ہیں تو ذرا غور کیجئے، اگر یہ ذہن میں ہو کہ جب نکلے تھے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خرامہ اللہ کے گھر میں تشریف لاتے تھے، اس طرح آپ مسجد میں آتے تھے، سنت مصطفیٰ سمجھ کے جا رہا ہوں تو ایک ایک قدم عبادت بن جائے گا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ آپ سونے لگے ہیں، رات ہو گئی ہے، آپ نے نیند پوری کرنی ہے، تھکاوٹ ہو گئی ہے، اب آپ نے سونے کے لیے جب بستر پہ سر رکھا اور یہ خیال کر لیا کہ میں حضور کی سنت ادا کر رہا ہوں، بس اتنا ذہن میں لا کر، یہ مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، کافر یہ کریں تو انہیں ثواب نہیں ہے کیونکہ ان کا حضور کو وہ مانتے ہی نہیں۔ بارکہ آپ نے سر رکھا سرانے پر، آنکھیں بند کی، سانس شروع ہو گئے، سونے سے لے کر جاگنے تک اگر 8 گھنٹے آپ نے نیند پوری کی ہے، ہر سانس پر اللہ نیکی عطا فرما رہا ہے، ہر سانس پر۔ کیوں؟ کہ تم حضور کی مطابقت میں چلے گئے، آقا کی ادا جو تھی اس کو بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ یہ جو بات ہے نا، جو بھی اللہ کریم نے آیت میں جو ارشاد فرمائی ہے، یہ بہت لمبا موضوع ہے، یعنی صرف میرے جو کم علم اس پہ بات کرنا شروع کر دینا، آپ شام تک بیٹھے رہیں تو بات ختم نہ ہو۔ کیوں کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ امام مجاہد نے یہ ترجمہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں لیعبدون کا معنی لیعرفون، تاکہ تمہیں پہچان ہو، تو جب پہچان کی بات ہوگی اس کو معرفت کہتے ہیں۔ جب میں معرفت کی بات کروں گا تو پھر مجھے اہل تصوف کے وہ تمام اقوال احوال پیش کرنے پڑیں گے، پھر مجھے قول سے نکل کر حال میں جانا پڑے گا، یعنی پھر وہ معرفت کی باتیں کرنی پڑیں گی، پھر اس حال سے نکلنا ہوگا۔ وہ ماحول کے مطابق ہوتا ہے کہ ہم چونکہ دنیا دار ہیں، ہم اس ایس کا کیا مطلب لیں گے؟ ایک سادہ سی بات نوٹ کر لیں، جو کام کرنے لگے اس سے دیکھیں میرے محبوب نے یہ حکم کیا یا نہیں کیا، بس ایسا کرنے سے زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دی ہے یہ ساری کی ساری عبادت بن جائے گی۔ ایک بندہ ہے، اسے پتہ چلا ایک بندہ بڑا عبادت گزار ہے، اس سے جا کے کچھ لے لے، اللہ کے نیک بندوں کو تلاش پہلے لوگ کرتے تھے، اب تو نیکوں سے دور ہم بھاگتے ہیں نا، پہلے لوگ جاتے تھے ان کے پاس بیٹھتے تھے، ان سے معرفت لیتے تھے، ان سے اچھی باتیں لیتے تھے، صرف ان کے پاس بیٹھ جانا ہی بڑی برکت ہوتی ہے۔ تو وہ چلا گیا، اس نے دیکھا کہ بڑا مشہور بندہ ہے لیکن اس نے تو کوئی صرف نماز روزے کی ہے، فرض پڑے ہیں، باقی سارے کام کاج کر رہے ہیں۔ تو اس نے اس کو 24 گھنٹے سارا نظارہ کر کے کہنے لگا میں تو کچھ لینے آیا تھا آپ کے پاس، تو میں نے سنا تھا بڑے ولی ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے، تو مجھے غلطی لگ گئی ہے، میں معذرت کہ میں جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ، جب سے میرے ساتھ ہو میں نے کوئی سنت کے خلاف کام کی ہے؟ کوئی سنت کے خلاف کام کی ہے؟ روٹی کھائی ہے، کپڑے پہنے ہیں، کام کیا ہے، دکانداری کی ہے، سبزی لایا ہوں، جو کچھ بھی تو نے دیکھا ہے اتنا بتا، میں نے سنت کے خلاف تو کوئی نہیں کیا۔ اس نے کہا یہ تو بات ٹھیک ہے کہ آپ نے سنت کے خلاف نہیں کیا۔ تو پھر اس صاحب انہوں نے فرمایا کہ پھر تم نے سنا نہیں کہ سنت کے مطابق سارے کام ہو تو عبادت بن جاتی ہے؟ میں تو 24 گھنٹے عبادت میں رہتا ہوں۔ اللہ کریم ہمیں اس آیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، روزانہ ہمیں سوچنے کی توفیق دے کہ میں کیوں دنیا میں آیا ہوں، میرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ جو بندہ سوچ لیتا ہے یقینی طور پہ اس کے اعمال بدل جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔